کہ ساحل نے الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حوالے کی بات، مفتی صاحب نے کتاب کھول کے کتاب پڑھ کے سنا دی. اب بڑی ہاں ایک ڈیبیٹ، لائیو ڈیبیٹ کے اندر اس طرح کی سچویشن، اٹس ویری امبیرسنگ. جی آپ نے یہ سنا ہے حارث سلطان اپنے کسی انڈر ویئر فرینڈ کے ساتھ مل کر، اپنے کسی لنگوٹیے کے ساتھ مل کر سچ والا اور ساحل کو، ایکس مسلم ساحل کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کے نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ ایسا کر کیوں رہا ہے. کیا اس کو ضرورت پیش آئی کہ یہ ان کو نیچا دکھائے، ان کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے اور جھوٹ بول کر یہ بات بنائے کہ ان کو ڈیبیٹ کرنی نہیں آتی. میرے خیال سے کافی پور پرفارمنس تھی یہ جو آپ نے نام لیا سچ والا جی کی، اور ساتھ میں ان کا ساحل بھی تھا. تو میرے خیال یہ حارث سلطان کے اوپر لوسی ماما کا کرشمہ ہے، اور یہ اس کا دوست ساتھ مل کر ایک جھوٹی بات بنا رہے ہیں سچ والا اور ایکس مسلم ساحل کے خلاف، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ ان کو ڈیبیٹ کرنی نہیں آتی، اور ان دونوں کو حارث سلطان سے سیکھنا چاہیے کہ ڈیبیٹ کیسے ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ان کے اوپر پور پرفارمنس ڈیبیٹس کے دوران اور جھوٹی تہمت لگانے کو بھی تیار ہیں. پاگل کے پتر ہیں یہاں پہ جی، سچ والا جی اور یہ سارے جی ایوولوشن ایک جھوٹ ہے. آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے ٹنیوں کو خوش کرنا آپ نے، ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن فالس ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور جی حارث سلطان کے منہ سے آپ نے یہ بھی سن لیا کہ سچ والا اور ایکس مسلم ساحل کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور وہ فیوچر کیوں نہیں ہے؟ وہ حارث سلطان کی جھوٹی سائنس اور جھوٹی ایوولوشن کو سچا نہیں مان رہے، اس لیے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یعنی ان کو نیچا دکھانا، انہیں ڈیبیٹ نہیں آتی، اس بات کو اچھالنا، اور پھر اس کے بعد اس کا مقصد اب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ ان کا فیوچر کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے عقیدے کو نہیں اپنا رہے، اس لیے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈیبیٹ کرنی نہیں آتی. ابھی ایک اور کلپ آپ کو حارث سلطان کا سنواتا ہوں، اور پھر میں حارث سلطان کو چیلنج کروں گا. مفتی صاحب، مفتی عثمان ابن فاروق صاحب میرے سامنے ارتقاء کو یعنی نظریہ ایوولوشن کو مان کے چلے گئے. یعنی وہ مان گئے. آنے سے پہلے ان کو ایوولوشن کا نہ پتا تھا، نہ وہ بلیو کرتے تھے. وہ یہی وہ سنگل پسلی آدم، اللہ میاں پہلا انسان وغیرہ. تو ان کے اوپر یہ 25 منٹ کے کلپ میں نے ان کے ساتھ صرف ایوولوشن پہ بات کیا، تو ایوولوشن کو مان کے چلے گئے. تو آپ نے مفتیوں کو، عالموں کو کنٹرول کرنا ہے تو سائنس کے ذریعے. حارث سلطان کا اس سے بڑا کوئی دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ نہیں ہو سکتا. پہلے اپنے ہی بھائیوں کو، ایکس مسلمز کو نیچا اس نے دکھایا ہے، انہیں برا بھلا کہا ہے، انہیں کہا ہے کہ وہ ڈیبیٹ کرنا نہیں جانتے. اس سے سیکھیں ڈیبیٹ کیسے ہوتی ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھولا، وہ جھوٹ ہے. یہ اس نے جو تہمت بنائی ہے سچ والا اور ایکس مسلم ساحل کے خلاف، میں نیوٹرل ہوتے ہوئے، کرسچن ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اب اس کے بعد ستم ظریفی دیکھیں، سکیم اس کا دیکھیں. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈیبیٹ سیکھو، اور یہ جس ڈیبیٹ کا اس نے حوالہ دیا ہے مفتی شیخ عثمان ابن فاروق کے ساتھ، کہ وہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ایوولوشن کے نظریے کو مان کے گیا ہے، یہ بھی $1 ملین کا جھوٹ ہے. میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شیخ عثمان کا کے الفاظ ہمیں سنوا دے کہ وہ اس کے نظریہ، جو نظریہ ایوولوشن کا حارث سلطان رکھتا ہے، جو جھوٹا نظریہ جس کو یہ مانتا ہے کہ انسانوں کے اور بندروں کے ایک ہی ماں باپ، ایک ہی انسیسٹرز ہیں، یہ اقرار شیخ عثمان ابن فاروق نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں کہاں کیا ہے. یہ دکھائے. اگر یہ ایسا اس کا بیان دکھاتا ہے اپنی ڈیبیٹ میں سے، میں بتا رہا ہوں $1 ملین کا میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں، یہ دکھائے. یعنی پہلے اس نے اپنے بھائیوں، ایکس مسلم بھائیوں کے خلاف جھوٹ بنایا، اب اپنے آپ کو باس ثابت کرنے کے لیے ایک اور بڑا فراڈ اور جھوٹ بنا کے
ان کو نیچا دکھا کے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ سے سیکھو ڈیبیٹ کیسے ہوتی ہے. جھوٹ کا سہارا لے کے, دھوکے کا سہارا لے کے, فراڈ کر کے. یہ صرف مطلب غلطی نہیں ہے, یہ انٹینشنل ہے. یہ سب کچھ یہ انٹینشنل کر رہا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. وہ اس کی ایوولوشن کو سچا نہیں سمجھتے, صرف اس لیے یہ ان کو نیچا دکھا کے اپنے مقصد اور اس مقصد کے ساتھ کہ میں کچھ روپے پیسے کما لوں. یہ ایک صرف جھوٹ نہیں, یہ ایک جرم ہے اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اپنی شیخ عثمان ابن فاروق کے ساتھ ڈیبیٹ میں سے دکھائے کہاں اس نے اس کے نظریہ ارتقاء ایوولوشن کو سچا مانا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, یعنی جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اور اپنے ہی بھائیوں کو دھوکا. میرا دوسرا چیلنج حارث سلطان کو کہ یہ جس نظریہ ارتقاء کو مانتا ہے, یہ جس ایوولوشن کے نظریے کو مانتا ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ دھوکا ہے, وہ فراڈ ہے, وہ کرپشن ہے, وہ فیبریکیشن ہے. کیسے؟ میں کوئی سائنسی ٹرمز نہیں بولوں گا, آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس سامنے تصویر میں جو آپ بندریا دیکھ رہے ہیں, لوسی اس کا نام ہے. حارث سلطان اور غالب کمال کہتے ہیں کہ یہ سب انسانوں کی ماں ہے. یہ بندری سب انسانوں کی ماں ہے, اور پوری دنیا کے کسی میوزیم میں آپ چلے جائیں جہاں سائنس ایوولوشن کا کہیں ذکر ملے گا تو وہاں پر آپ کو اس کا ایک مجسمہ, لوسی کا مجسمہ ملے گا. لوسی ماما کا, یہ جو حارث سلطان اور غالب کمال کی ماما ہے, اس کا مجسمہ آپ کو ملے گا, دکھے گا. دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, کرپشن کیا ہے, فیبریکیشن کیا ہے. میرا چیلنج ہے پھر $1 ملین کا چیلنج. دنیا میں ملینز کی تعداد میں انہوں نے یہ مجسمے بنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی ایک جگہ ان ملینز میں سے کسی ایک جگہ, کسی ایک میوزیم میں مجھے یہ بتا دیں, دکھا دیں اس اپنی لوسی ماما کا کمپلیٹ سکیلیٹن. یہ دھوکہ کیسے ہے؟ یہ انہوں نے انسانی میک اپ اس کے اوپر کیا ہے, انسانی پاؤں اس کے خود بنائے ہیں, انسانی ہاتھ اس کے خود بنائے ہیں, انسانی چہرہ اس کا خود بنایا ہے. اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے اندر بنوبا بندر کی ہڈی لگائی ہے. پھر اس کے بعد پلاسٹر آف پیرس اس کے اوپر یہ سارا میک اپ کیا ہے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. حارث سلطان میں اور جھوٹے نبی محمد میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس نے اسلام کو چھوڑا ہے اس لیے کہ یہ ایک دوسرا دھوکہ لوگوں کے سامنے رکھ دے. کیا فرق رہ جاتا ہے حجرہ اسود کالے پتھر کو چومنے میں کعبے جا کے, اور اس لوسی ماما کے مجسمے کے آگے جا کے گڑ گڑانے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس جھوٹ کو, اس مورتی کو, اس بت کو, لوسی ماما کے بت کو سچا مان لینا, اپنی ماں مان لینا, اس میں اور محمد کے حجرہ اسود کو چومنے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ اپنے باپ کو بھی یہ حج کروانے لے کے گیا تھا لوسی ماما کے سامنے کہ باپ دیکھ یہ ہے ہماری ماں. اور باپ نے کہا بھائی نہ یہ تیری ماں ہے, تیری ماں کو میں جانتا ہوں, وہ میری بیوی ہے, نہ یہ میری ماں ہے. وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے. تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ارتقاء کے نظریے میں کرپشن ہے, فیبریکیشن ہے, اتنے ان کے اندر ڈویژن ہے, سیکٹس ہیں. ایک ایوولوشنسٹ دوسرے ایوولوشنسٹ کی بات کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ ان میں خرابیاں ہیں, گراوٹ ہے. تو تم کیسے کسی اور کے نظریے کے اوپر, کیسے کسی اور کے جو ہے ڈیبیٹ کرنے کے سٹائل کے اوپر اعتراض کر سکتے ہو جب تم خود جھوٹ پر کھڑے ہو, جھوٹ پر قائم ہو؟ اپنے آپ کو تو پہلے اس جھوٹ میں سے نکالو. میں چیلنج کر رہا ہوں
इसकी आंखों से लेके सर से लेके इस मुजस्मे के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मेकअप है, रबड़ है, ना इसके पाँव है ना इसके हाथ हैं, ये सब इंसानी इन्होंने खुद बनाए हैं कुछ बंदरों की हड्डियां लेके। और ये इतना बड़ा धोखा है, ये उस लेवल का धोखा है दुनिया के लिए जिस लेवल का धोखा झूठे नबी मोहम्मद ने दिया। तो क्या फायदा इस्लाम छोड़ने का अगर एक झूठ से निकल के तुमने दूसरे झूठ में फंस जाना है और फिर उस झूठ की दावत देनी है तुमने लोगों को। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इससे वो एथियस्ट, एग्नोस्टिक, सच वाला या एक्स मुस्लिम साहिल वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने एक झूठ को छोड़ा है और सच्चाई की तलाश में है। लेकिन हारिस सुल्तान ने एक झूठ को छोड़कर दूसरे झूठ को अपना लिया है। एक आखिरी चैलेंज, लाइफ टाइम चैलेंज, हारिस सुल्तान और गालिब कमाल को मैं इनका नजरिया इर्तिका, एवोल्यूशन का इनका नजरिया कबूल कर लूंगा अगर ये इनके मुताबिक इनके सबसे करीबी रिश्तेदार कजन चिंपैंजी हैं। हारिस सुल्तान एक खूबसूरत सी चिंपैंजी के साथ शादी करके, या गालिब कमाल, या दोनों भी ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि चिंपैंजी की ये फितरत है, वो अपनी फैमिली के सारे मर्दों के पास जाती है। और ये इनका ईमान भी है हारिस सुल्तान और गालिब कमाल का कि अपनी फैमिली का चाहे कोई मर्द है चाहे कोई फीमेल है सबके पास जा सकते हैं प्लेयर के लिए। और सिर्फ ये है कि उनको दर्द ना हो और ये पब्लिक बात ना हो। तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं इनका इर्तिका का नजरिया कबूल कर लूंगा अगर ये एक चिंपैंजी के साथ शादी करके, जो इनके जंतर मंतर हैं उनके मुताबिक, दगा वही, क्योंकि दगा बाजी पर तो इनका ईमान है ना, तो दगा वही करके एक बच्चा पैदा करके दिखाएं। अपने सबसे करीबी रिश्तेदार कजन चिंपैंजी के साथ शादी करके एक बच्चा पैदा करके दिखाएं। अगर ये बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए तो मैं इनके एवोल्यूशन के नजरिए को दुरुस्त मान लूंगा और मैं उसको कबूल कर लूंगा। और याद रखें, मुन्नी बदनाम का आइटम सॉन्ग ना भूलें। जो इनके गैंग में एक मुन्नी बदनाम है, मैडम बावरी, उसका आइटम सॉन्ग जरूर रख लें। मैं उस मुन्नी बदनाम की बात कर रहा हूं कि जो अगर मूछें लगा ले तो बिल्कुल गुल्लू बट लगती है। उसका एक आइटम सॉन्ग अपनी शादी पे जरूर रखें। और ये मेरा चैलेंज है, लाइफ टाइम चैलेंज है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो ये दुनिया को दगा देना छोड़ दें, दगा वही करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, झूठी साइंस के साथ, झूठी इर्तिका के नजरिए के साथ दुनिया को धोखा देना छोड़ दो। मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। जी, हर वीडियो में ये कहता है हो सकता है मैं गलत हूँ। तुम गलत हो नहीं सकते, तुम गलत हो।